طلوع سحر اور آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کی تاریکی اور حق کی تلاش۔ ہم دیکھتے ہیں سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے آسمان کے مشرقی کونے سے ایک ہلکی سی روشنی نمودار ہوتی ہے جسے ہم صبح کی پہلی کرن کہتے ہیں۔ مکہ اور پورے عرب کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دنیا جہالت، بت پرستی اور کفر کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور عرب کا صحرا اس تاریکی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ لیکن قدرت کا قانون ہے کہ شدید اندھیرے کے بعد ہی صبح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے ہی مکہ کے کچھ سمجھدار لوگوں کے دلوں میں اس بت پرستی سے بیزاری پیدا ہونے لگی تھی۔ ان لوگوں میں ورقہ بن نوفل، عثمان بن حویرث، عبید اللہ بن جہش اور زید بن عمر بھی شامل تھے۔ یہ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور کہنے لگے، ہماری قوم غلط راستے پر ہے، پتھروں کی پوجا کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں سچے دینی ابراہیمی کی تلاش کرنی چاہیے۔ حق کی اس تلاش میں ورقہ بن نوفل نے عیسائی مذہب اختیار کیا اور پرانی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا۔ اب عبید اللہ بن جہش دین حنیف پر قائم رہے اور بعد میں اسلام قبول کیا۔ عثمان بن حویرث روم چلے گئے اور وہاں عیسائی ہو گئے، جبکہ زید بن عمر نے کسی رائج مذہب کو اپنائے بغیر بت پرستی، خون ریزی اور مردہ جانوروں کا گوشت کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ مکہ کے لوگوں کو سمجھاتے اور کعبہ کے سامنے سجدے میں گر کر خدا سے روتے ہوئے کہتے، اے اللہ، اگر میں جانتا کہ تیری عبادت کس طرح کرنی ہے تو میں ضرور ویسے ہی کرتا، لیکن میں تیرے طریقوں سے ناواقف ہوں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیش گویاں۔ یہ وہ وقت تھا جب نہ صرف مکہ کے چند مخلص لوگ حق کے متلاشی تھے، بلکہ عرب میں رہنے والے نجومی، کاہن اور وہاں آباد یہودی اور عیسائی علماء بھی اپنی کتابوں تورات اور انجیل کی روشنی میں یہ پیش گویاں کر رہے تھے کہ ملک عرب میں عنقریب ایک بہت عظیم الشان نبی پیدا ہونے والے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر قائم ہوگی۔ ہر طرف ایک انتظار کا سما تھا۔ اصحاب فیل کا واقعہ، ابرہہ کا انجام۔ اسی دوران ایک بڑا تاریخی واقعہ پیش آیا۔ یمن پر حبشہ کے بادشاہ کا قبضہ تھا اور وہاں کا گورنر ابرہہ تھا۔ ابرہہ نے یمن میں ایک بہت بڑی عظیم الشان عبادت گاہ بنائی کہ عرب کے لوگ مکہ میں کعبہ جانے کی بجائے اس کی عبادت گاہ کا رخ کریں، لیکن عربوں نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا، بلکہ ایک عرب نے غصے میں اس کی عبادت گاہ میں گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے بدلہ لینے کے لیے مکہ پر چڑھائی کا اعلان کر دیا۔ وہ ایک بہت بڑا لشکر اور طاقتور ہاتھی لے کر کعبہ کو گرانے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لیے اس فوج کو اصحاب فیل، ہاتھی والے، اور اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ جب یہ فوج مکہ کے قریب پہنچی تو قریش کے پاس اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ مکہ کے سردار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب ابرہہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ ابرہہ ان کی رعبدار شخصیت سے بہت متاثر ہوا اور آنے کا مقصد پوچھا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، تمہارے لشکر نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے واپس دلا دو۔ ابرہہ حیران ہوا اور کہنے لگا، میں تو تمہارا کعبہ تباہ کرنے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے وہ تاریخی جواب دیا جو تاریخ میں امر ہو گیا، اونٹوں کا مالک میں ہوں،
اس لیے میں اپنے اونٹ مانگ رہا ہوں۔ اس گھر کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے تکبر سے کہا دیکھتے ہیں وہ کیسے روکتا ہے۔ لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے پرندوں ابابیلوں کے ذریعے ننھے پتھر برسا کر ابرہہ کے اس عظیم لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح تباہ و برباد کر دیا۔ اس واقعے نے پورے عرب پر اللہ تعالیٰ کی ہیبت قائم کر دی اور لوٹ مار کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے تھم گیا۔ خوشخبری اور ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابرہہ کی تباہی کے بعد یمن سے حبشہ کی حکومت ختم ہوگی اور سیف بن ذی یزن وہاں کا بادشاہ بنا۔ قریش کا ایک وفد جس میں حضرت عبد المطلب بھی شامل تھے اسے مبارک باد دینے یمن گیا۔ وہاں اس بادشاہ نے حضرت عبد المطلب کو اکیلے میں ایک بڑی خوشخبری سناتے ہوئے کہا تمہاری نسل میں وہ نبی آخر الزماں پیدا ہونے والا ہے جس کا پوری دنیا کو انتظار ہے۔ یہ بات مکہ میں پھیل گئی اور لوگ حق کی نشانیاں تلاش کرنے لگے، اور پھر وہ مبارک گھڑی آ گئی۔ تاریخ کا قاعدہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی بہت بڑا نبی یا رسول تشریف لاتا ہے تو کائنات میں عجیب و غریب اور غیر معمولی تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے آسمان سے ستاروں کا کثرت سے ٹوٹنا۔ چنانچہ اسی عام الفیل کے سال نوشیروہ عادل کے بادشاہت کے 40ویں سال 9 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی پیر کے دن صبح صادق کے وقت سورج نکلنے سے پہلے دنیا کا سب سے بڑا اندھیرا ختم ہوا اور کائنات کے سب سے عظیم انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا ہمیشہ کے لیے روشن ہو گئی۔